یہ جو الیکشن ہے، الیکشن 2024 میرا خیال سے پاکستان کی ہسٹری کا سب سے انٹرسٹنگ الیکشن ہوا ہے۔ اس کی کچھ ریزنز ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اچھا، 2024 کا الیکشن ہو چکا ہے، رزلٹ آلموسٹ تقریباً آ چکے ہیں سب کے، اور جو چیز دیکھنے کی والی ہے، جو چیز انالائز کرنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ اس الیکشن میں کس پارٹی کے ساتھ سب سے بڑا ہاتھ ہوا ہے۔ کیا وہ پی ایم ایل این ہے، کیا وہ پی ٹی آئی ہے، کیا وہ پیپلز پارٹی ہے، یا پی ایم ایل یا ایم کیو ایم ہے؟ کون سی پارٹی ہے جس کے ساتھ سب سے زیادہ ہاتھ ہوا ہے؟ تو میرے انالیسس کے مطابق سب سے بڑا ہاتھ جو ہوا ہے وہ ہوا ہے پی ایم ایل این کے ساتھ۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کسی شخص کو اپنے بہت دور سے اپنے پاس مہمان بلائیں اور اسے پورا دن آپ بھوکا رکھیں اور صرف اسے یہ دلاسا دیتے رہیں کہ آپ کے بریانی بن رہی ہے۔ وہ بیچارہ اتنی دور سے آیا اور آپ اس کو یہ آسرا دیتے رہیں کہ بریانی بن رہی ہے، آپ اطمینان رکھیں، آپ ہی کھائیں گے، اور بہت بڑی تعداد میں آپ اچھی خاصی کوانٹٹی میں بریانی کھائیں گے، اور پورا دن اس کو آپ یہی بولتے رہے، یہی دلاسا دیتے رہے، اور جب آخر شام ہوئی تو آپ اسے ایک چھوٹی سی پیالی میں ایک سادے سے چاول اس کے سامنے رکھ دیں، تو اس کا جو ریئیکشن ہوگا، جو اس کے ساتھ ہاتھ ہوا ہوگا، ایگزیکٹلی یہی ہاتھ پی ایم ایل این کے ساتھ ہوا ہے کہ انہیں بتایا گیا کہ بڑے بڑے اخبارات میں، ایک نہیں درجنوں اخبارات میں یہ کہا گیا کہ نیکسٹ پرائم منسٹر نواز شریف، نیکسٹ پرائم منسٹر نواز شریف۔ ہر بندہ یہ اسٹرانگلی بلیو کرتا تھا کہ جو طاقتور قوتیں ہیں ان سب نے گرین سگنل نواز شریف کو دیا ہے، اور نواز شریف ہی نیکسٹ پرائم منسٹر ہیں۔ تقریباً ہر شخص جو ہے وہ یہ مان چکا تھا۔ پاکستان میں، حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں، پاکستان میں تقریباً یہ سب تمام لوگ مان چکے تھے۔ اب جب رزلٹ آیا تو رزلٹ میں جو سب سے زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ جس کو ہوئی وہ اوبیسلی پی ایم ایل این ہے، کیونکہ جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، جو نواز شریف اپنے آپ کو پی ایم کی سیٹ پر دیکھ رہے تھے، اور اس کی مثال اور اس بات کو اور زیادہ انڈورس کرے گی یہ بات کہ نواز شریف کے پاکستان آنے کے کئی دنوں تک انہوں نے اپنی پولیٹیکل کیمپین بھی سٹارٹ نہیں کی تھی۔ پی ایم ایل این نے اپنی پولیٹیکل کیمپین بالکل لاسٹ مومنٹ میں 15 جنوری سے سٹارٹ کی تھی، جس سے یہ بات بتاتی ہے کہ پی ایم ایل این اس حد تک پر اعتماد تھی، اس حد تک وہ کانفیڈنٹ تھے کہ ہمیں کیمپین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم ہی بن رہے ہیں، بغیر کیمپین، پولیٹیکل کیمپین کیے ہم اقتدار حاصل کریں گے، میں وزیر اعظم بنوں گا۔ نواز شریف صاحب کا یہ خیال تھا، لیکن جس طریقے سے پی ٹی آئی نے ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اپنی بی ٹیم اتار کے جس طریقے سے لوگوں کو موبلائز کیا، وہ آؤٹ اسٹینڈنگ تھا۔ کے پی کے میں پشاور میں کے پی کے اور کے پی کے میں 64% ٹرن آؤٹ ریشو تھا، ٹرن آؤٹ جو رہا وہ 64% تھا، اور اوور آل کے پی کے میں ان یوزول جو ہے وہ نمبرز تھے ٹرن آؤٹ کے، اور یہی تقریباً پورے پاکستان میں تھے۔ تو یہ جو ٹرن آؤٹ تھا، یہ جو بیلٹ پیپر کے ذریعے جو پی ٹی آئی نے جو اپنا ریئیکشن دکھایا بیلٹ پیپر کے ذریعے، وہ فینومینل تھا۔ وہ کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ یہ تمام جو کیلکولیشن تھی وہ مس کیلکولیشن میں کنورٹ ہو گئی، جس کی وجہ سے آج ابھی
تک کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا کہ پی ایم کون ہوگا. اور آج کی جو خبر ہے اس کے مطابق نواز شریف صاحب نے اپنے آپ کو پریمیئر شپ کے لیے، پرائم منسٹر بننے کے لیے اب وہ آمادہ نہیں ہیں. انہوں نے شہباز شریف صاحب کا نام دیا ہے کہ وہ اب جو ہے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں، پرائم منسٹر بننے کے کینڈیڈیٹ وہ ہیں. تو یہ تمام سچویشن جو ہے وہ ایک چیز کو تو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اگر چینج آ سکتا ہے تو وہ بیلٹ کے ذریعے ہی ہے، بلٹ کے ذریعے نہیں ہے، وہ انارکی کے ذریعے نہیں ہے، وہ ایک پراپر ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے ذریعے ہے، وہ ایک پراپر ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے ہے. تو یہ ایک طرح سے اگرچہ ہنگ پارلیمنٹ بنی ہے، اگرچہ ایک ویک گورنمنٹ بنی ہے جو کہ پاکستان کے لیے ایک اچھا سائن نہیں ہے، لیکن جو چیز اچھا سائن وہ یہ ہے کہ لوگوں کو، یوتھ کو، ینگ جنریشن کو یہ چیز پتہ چل گئی ہے کہ اگر وہ اپنا مینڈیٹ منوا سکتے ہیں یا اپنی بات جو ہے یا اپنا ریئیکشن جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں تو وہ ایک ہی رستہ ہے، وہ ہے ڈیموکریٹک پروسیس، وہ ہے بیلٹ.